رمضان شریف کے حفاظ کو یا ویسے بھی قرآن کریم پڑھنے والے کو کچھ تعظیم و تکریم دی جا سکتی یا نہیں؟ کوئی شک نہیں کہ تقریباً تمام بزرگوں نے اس کو منع کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان بزرگوں میں سے ایک نے بھی اصح فی الباب حدیث کا ذکر نہیں کیا جس میں پیغمبر نے ابو سعید خدری کو اجازت دی اور فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو تمہیں قرآن پڑھنا ہے۔ تو چونکہ ان بزرگوں نے فتویٰ صادر کرتے وقت اس حدیث کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یا ان کو یاد نہیں رہی یا خیال نہیں ہوا، اس لیے ان فتاویٰ سے ہم معذرت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے کہ اس زمانے میں طالب علموں سے قرآن پڑھوانا اور کچھ نہ دینا یا نہ کھلانا پلانا بجائے فائدے کے نقصان کا باعث ہے۔ سال میں ایک دفعہ قرآن خوانی ہو، لیکن اس شان سے ہو کہ ہر طالب کو ایک ایک ٹیٹرون کا تان ملے، 5-5 ہزار روپے کا نوٹ ملے لفافے میں، اور پستے و بادام اور اصل دودھ کا شربت روح افزا کے ساتھ۔ یہ تعظیم قرآن ہے اور بہترین تکریم اور تعظیم ہے۔ یہ اس کو نہیں سمجھتے میرا تفرد، تفرد سمجھ تو لے، کم عقل آدمی۔ اصح فی الباب حدیث بخاری میں 22 جگہ یہ حدیث ہے، تو جو حدیث پر عمل کرتا ہے وہ متفرد ہے، اور جو خالی فتاوی بزرگان جو ہے نا اس کو گھماتے پھراتے وہ متفرد نہیں، وہ تو منحرف ہے۔ نیست حجت قول و فعل و ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ پھر کہتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، میں کہتا ہوں اس آیت کے نیچے مجھے مفسر دکھاؤ جس نے ممانعت کا استدلال کیا۔ روح المعانی میں لکھا ہے وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، ممانعت کی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، احادیث صحیح اور علماء دین کے ہر زمانے میں اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی تعظیم اور تکریم اور تعلیم پر یا پڑھنے پڑھانے پر کوئی لینا دینا صرف ثواب نہیں، بہت زیادہ اجر کا بات ہے۔